ہم تمام آنے والے معزز مہمان ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ میاں مدثر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔ اب انشاءاللہ تعالی بلا تاخیر دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ عالمی شہریت کے حامل میری مراد فضیلت الشیخ جناب حضرت مولانا قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب حافظ اللہ تعالی، ہم ان کے بے حد مشکور ہیں جو اپنے قیمتی ٹائم سے ہمارے لیے قیمتی ٹائم نکالتے ہیں۔ اب انشاءاللہ بلا تاخیر میری مراد قاری القرآ فضیلت الشیخ جناب حضرت مولانا قاری صہیب احمد میر محمدی اپنے مخصوص انداز میں خطاب ارشاد فرمائیں گے۔ الذي علا وقهر وعز واقتدر لا محيد عنه ولا مفر، اطلع فستر رحم فغفر، دعي فأجاب، لطيف بالعباد، والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لائق صد تکریم سامعین مکرم، یہ اللہ ذوالجلال کا فیصلہ ہے، وہ جس چیز کو چاہے فضیلت والی بنا دے۔ کوئی 55 سال باجماعت نمازیں اس شہر میں پڑھیں یا دنیا کے کسی خطے میں، تو جتنا اجر و ثواب اسے نصیب ہوگا، اس کے مقابلے میں بیت اللہ میں ایک نماز باجماعت پڑھے تو ان 55 سال کی عبادت سے بڑھ کے اسے ثواب ملتا ہے۔ یہ اسی کا ہی فیصلہ ہے۔ کوئی 83 سال 4 مہینے عبادت میں گزارے اور اس کے مقابلے میں رات کے 6 سے 8 گھنٹے لیلۃ القدر کے اللہ ذوالجلال کی عبادت میں لگانے والے کو 83 سال 4 مہینے سے افضل اجر و ثواب نصیب ہو۔ وہ جس جگہ کو چاہے فضیلت دے دے، جس وقت کو چاہے فضیلت دے دے۔ آج دنیا کی کلام جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ کتنی کلام ہے، ایک وہ ترازو قیامت کے دن ہوگا جس کے ایک پلڑے میں اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں 14 کے 14 طبق
لو وضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفة لوسعتهن، 14 کے 14 طبق بھی رکھ دیے جائیں گے ایک پلڑے میں تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں۔ یہ اسی کا فیصلہ ہے۔ میں اور آپ خوشی سے اگر کہہ دیں الحمدللہ، اللہ سب تعریفیں تیرے ہی لائق ہیں، والحمدللہ تملأ المیزان، قیامت کا دن ہوگا، ترازو کے دونوں پلڑے الحمدللہ کہنے والے کے لیے نیکیوں سے لبالب بھر جائیں گے۔ یہ اسی کا فیصلہ ہے۔ کسی کو 950 سال زندگی مل جائے اور وہ عبادت میں لگا دے، وَلَوْ عُمِّرَ أَحَدُكُمْ عُمَرَ نُوحٍ لَمَوْقِفُ سَاعَةٍ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 950 سال عبادت کرنے والے کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس سے بڑا مرتبہ اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب کے صحابہ کی ایک گھڑی کا رکھا ہے جو انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری ہے۔ یہ اسی کا ہی فیصلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت میں سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے اسمى اگر ہستی کسی کو بنایا ہے تو وہ ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہر شخص اپنے حقوق کی بات کرتا ہے کہ میرے یہ حقوق ہیں اور میرے یہ حقوق ہیں۔ کبھی مجھے اور آپ کو اس پہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس ہستی کے ہم سب مسلمانوں پہ حقوق کیا ہیں، اور اس ہستی نے امت کے لیے پیغامات کیا چھوڑے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس ہستی پر ایمان ایسا لائیے جس طرح صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ ایمان لائیے، اللہ ذوالجلال نے آج تک ایسی ہستی پیدا نہیں کی اور نہ ہی قیامت تک ایسی ہستی پیدا ہو سکے۔ ایمان لائیے کہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے 315 رسول تھے۔ ان انبیاء و رسول کے سرتاج اور آخری پیغمبر ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایمان لائیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت کا جس طرح اللہ نے اس ہستی کو سرتاج بنایا ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اب اگر کوئی رول ماڈل ہے، وہ قدوہ ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ ایک نہیں، تمہیں دگنی رحمت عطا کریں گے، تم پہ اپنی رحمتوں کی برکھا برسائیں گے اور تمہارے لیے ایسی روشنی کا اور نور کا بندوبست کریں گے، تمہاری زندگی روشنی والی بن جائے گی، تمشون بہ، اور یہ زندگی کا سفر روشن ہو جائے گا۔ اور اگر اس سفر پہ چلتے چلتے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی
خوش ہو جاؤ جب اس ہستی پر ایمان لاؤ گے تو وہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہوگا، جو اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا، تو یاد رکھنا ایسے لوگوں کے لیے دہتی آگ ہم نے تیار کر رکھی ہے۔ اس کا حق ہے ہم پر کہ اس ہستی پر ایمان لایا جائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس ہستی سے سچی محبت کی جائے جو پوری کائنات سے بڑھ کے محبت۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ تو اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنے والدین سے، اپنی اولادوں سے، بلکہ پوری کائنات سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرو۔ کہاں سے پتہ چلے گا کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں؟ ایک طرف باپ کی بات ہے، ایک طرف اللہ کے رسول کی بات ہے، ایک طرف اولاد کی خواہشات اور تمنیات ہیں، دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ ایک طرف دنیا کچھ کہتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ فرمان ہے۔ مجھے دیکھنا ہے کہ میں نے کس کی بات کو ماننا ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی بات کو میں پریورٹی پہ لیتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس ہستی سے محبت ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اگر تو یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ وہ مومن ہے، تو مومن مرد اور مومن مومنہ عورت کے لیے تو یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آئے تو پھر اپنی مرضی کرے۔ جو اپنی منمانی کرے گا اس نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ٹھکرایا، اور ایسا ٹھکرانے والا اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بھی گمراہ نہیں ہے۔ حق یہ ہے اس ہستی کا، اس پر ایمان لانے کے بعد اس سے دل و جان سے بڑھ کے، پوری کائنات سے بڑھ کے محبت کی جائے۔ اس ہستی کا تیسرا حق یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کے بعد اگر کسی مسلمان کی زبان پہ تذکرے ہونے چاہیے تو محمد مصطفیٰ کے تذکرے ہونے چاہیے۔ اس کی تعریف کرے، اس کے تذکروں کو عام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کرنا یہ میری زبان کی سعادت ہے۔ کیوں نہ تذکرہ کیا جائے اس ہستی کا جو خود کہتی ہے انا سید ولد آدم ولا فخر، لوگوں میں پوری کائنات کا سردار جو لیکن فخر نہیں کرتا۔ انا قائد المرسلین ولا فخر، میں پوری کائنات کا سرتاج تو ہوں ہی ہوں، میں تمام انبیاء کا بھی سرتاج ہوں، اس پہ بھی فخر نہیں کرتا۔ انا اول شافع و اول مشفع ولا فخر، میں ہی سب سے پہلے سفارش کروں گا اور میری ہی سفارش کو سب سے پہلے قبول کیا جائے گا، ولا فخر، اور میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرٍ، میں آخری پیغمبر ہوں اور اس پر بھی فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے مالک، میرے مولا اور میرے رب کو پسند نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ تذکرے اور اس ہستی کی تعریفیں کیوں نہ کرے؟ وہ ہے کیسا مسلمان جو اللہ کے رسول کے تذکرے میں بخل کرتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اعطیت الشفاعہ، مجھے شفاعت دی گئی، اعطیت الکوثر، مجھے حوض کوثر عطا کیا گیا، اعطیت هذه الآیات من آخر سورة البقرہ لم یؤتہن قبلی، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں مجھے اللہ نے عطا کی، مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں کی۔ من تحت کنز العرش، اللہ نے جو عرش کے نیچے خزانے رکھے ہیں ان خزانوں میں سے یہ آیتیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ جو رات کو پڑھ کے سوتا ہے فی لیلۃ کفتہ، یہ آیتیں ہی اسے کافی ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن قبلی، 5 چیزیں مجھے عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینہ سفر کیا جائے جتنا سفر طے ہوتا ہے، دشمن اتنا دور بھی ہوتا ہے، میرا رعب اللہ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا فأیما رجل من امتی ادرکتہ الصلاۃ فلیصلی، مجھ سے پہلے لوگ معبد خانوں میں عبادت کرتے، میرے پہ اللہ نے احسان کیا، پوری زمین کو میرے لیے پاکیزہ بنا دیا۔ کسی بھی امتی کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لے، اللہ نے زمین کو پاک بنا دیا ہے اور اللہ ذوالجلال نے اس کو مسجد قرار دے دیا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، مجھ سے پہلے یہ چیز نہیں تھی، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا۔ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، کسی پیغمبر کو اللہ کسی قبیلے کی طرف بھیج دے، کسی قوم کی طرف بھیج دے، کسی شہر کی طرف بھیج دے، مجھے اللہ نے یہ عطایا ہے کہ قیامت کی دیواروں تک نبوت چلے گی تو محمد مصطفیٰ کی چلے گی۔ انہو اعطی قوت 30، اللہ کے رسول کو 30 لوگوں کے برابر طاقت دی گئی۔ اس ہستی کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے؟ اس دور میں کلدہ بن محمد بھی تھا، رکانہ بھی تھا، پہلوان تھے۔ ایک دن جاتے جاتے دیکھنے والے نے دیکھا کہ آج سرتاجی رسول اکیلے ہیں، یہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، کشتی کی دعوت دیتا ہے پہلوان۔ اللہ کے رسول کو کہتا آؤ مصارعہ کر لو، آپ نے فرمایا آ جاؤ، اٹھا کے زمین پہ مارا، کہتے نہیں، ایک مرتبہ پھر آپ نے دوسری مرتبہ بھی زمین پہ پٹک دیا، کہتا ہے نہیں 100 بکریاں بھی دوں گا اگر آپ جیت جائیں۔ اللہ کے رسول نے اٹھا کے پھینکا اور ساتھ فرمایا اما الغنم فمردودۃ علیک، اور جاؤ بکریاں لے جاؤ، صرف میری ایک بات مان لو، مسلمان ہو جاؤ۔ مسلمان ہو گیا، پہلوان باہر بھی پہلوان ہوتا ہے، گھر میں بھی پہلوان ہوتا ہے۔ اس سے میں آ کے بیوی کو 3 طلاقیں دے بیٹھا، اللہ کے رسول کے پاس آیا، فرمایا یہ طلقۃ واحدہ، وہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے، جاؤ اپنی بیوی کی طرف رجوع کر لو۔ یاد رکھنا اس مجلس کی اس بات کو، جہاں پہلوانی کا قصہ سنا ہے، ایک مجلس میں 3 طلاقیں اگر کو دیتا ہے 300 بھی دے دے، ایک ہی ہوگی۔ رجوع کرو اور اپنے گھروں کو بچاؤ، مت جاؤ ان باتوں کی طرف جن باتوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، لعنت ہے اس پر جو حلالہ کرتا ہے اور اس پر بھی جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے۔ لا اوتیہما، عمر کی بات کو یاد رکھو، میرے پاس اگر یہ کیس آ گیا الا رجمتہما فکلاہما زانی، میں دونوں کو رجم کروں گا، یہ تو دونوں ہی بدکار ہیں۔ کبھی اپنے ہاتھ سے بھی اپنی عزت کو کسی کے حوالے کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد رکھیے، یہ طلقۃ واحدہ، یہ ایک طلاق ہوئی ہے، 3 نہیں ہوئی۔ مت جاؤ حلالے کی طرف، مت جاؤ گھروں کو برباد کرنے کی طرف، رجوع کر کے اپنے گھر کو قائم رکھو۔ اس ہستی کے تعارف کے بارے میں اس کے تذکرے کیوں نہ کیے جائے؟ جو ہستی کہتی ہے
فضلت علی الانبیاء بست، مجھے انبیاء پہ 6 زاویوں سے فضیلت دی گئی. وختم بی النبیون، جن میں سے ایک یہ ہے مجھے آخری پیغمبر بنایا گیا، مجھے اللہ نے وہ فضیلتیں دی. اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے. اعطیت فواتح الکلم وخواتمہ، اللہ نے فواتح الکلم بھی مجھے عطا کیے. اور خواتم الکلم، کلام وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کی زبان پہ جاری ہو، نہ اس سے بڑی تاثیر، نہ اس سے بڑی لذت، نہ اس سے بڑی حلاوت، نہ مٹھاس. دنیا ساری کی کلام جمع ہو جائے، محمد کریم کی زبان سے نکلی کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو وہ ہوں اعطیت 70,000 من امتی يدخلون الجنة بغیر حساب، اللہ نے مجھے عطا کیا ہے میری امت سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت جائیں گے. فاستزدت ربی عز وجل، میں نے پھر مطالبہ کر دیا اپنے رب سے، میرے رب نے اور انعام دیا. مع کل واحد 70,000، میرے محبوب ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000. یہ 70,000 اس کو 70,000 سے ملٹیپلائی کرے، 4,90 کروڑ لوگ اس امت میں سے بغیر حساب کے قیامت کے دن جنت جائیں گے. لیکن کیسے جائیں گے؟ وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرے ان کے چمک رہے ہوں گے. آخذا بعضہم بعضا، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، ایک ہی وقت ایک ہی دروازے سے جنت میں جائیں گے، ان کا کوئی حساب نہیں. 120 صفیں جنت میں جائیں گی. صحیح بخاری کی روایت ہے جن 120 صفوں میں سے اللہ کے رسول کی امت کی 80 صفیں ہوں گی، باقی 1,24,000 پیغمبروں کی امتوں کی صفیں 40 ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خیر الامم، میری امت کو سب سے اعلیٰ اللہ نے بنا دیا. اس ہستی کے تذکرے کیوں نہ کریں جس ہستی نے یہ فرمایا تھا انا اول من ينشق عنه القبر، میں ہی ہوں جس کی سب سے پہلے قبر مبارک کو کھولا جائے گا. انا فرطکم علی الحوض، میں ہی ہوں جو سب سے پہلے حوض کوثر پہ آؤں گا جس کے برتن اتنے ہیں کہ عدد نجوم السماء، جتنے آسمان پہ ستارے ہیں. من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ ابدا، جو آئے گا میں اپنے ہاتھ سے اسے حوض کوثر سے پلاؤں گا، اور جس نے ایک مرتبہ پی لیا دوبارہ اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. انا اول شافع واول مشفع، میں ہی سب سے پہلے سفارش کروں گا، میری ہی سفارش کو قبول کیا جائے گا. بیدی لواء الحمد آدم فمن سواہ تحت اللوائی، میرے ہاتھ میں میرا مالک اپنی تعریف کا جھنڈا تھما دیں گے، اور اس جھنڈے تلے آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت اور انسانیت اس جھنڈے تلے ہوگی. میری عقل تو سفر نہیں کرتی، آپ بھی سوچ لیں اتنا بڑا جھنڈا کہ آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی انسانیت اس جھنڈے تلے ہوگی، اور یہ جھنڈا عطا کیا جائے گا محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم. انا اول من یأخذ بحلقۃ باب الجنۃ فاعققها، میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. انا اول من یفتح له باب الجنہ، میں ہی ہوں جو سب سے پہلے جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. انا اول من يدخلها، اور میرے صحابہ میں ہی ہوں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا. اللہ ہمیں اس ہستی کا ساتھ نصیب فرمائے. اس ہستی کا حق یہ ہے میرے بھی اور آپ پہ اس پر ایمان لائیں. وہ سب سے اعلیٰ، وہ آخری پیغمبر، اور وہی پوری کائنات کی آئیڈیل. اس کا حق دوسرا یہ ہے کہ پوری کائنات سے بڑھ کے اس سے محبت کی جائے. اس ہستی کا تیسرا حق یہ ہے اللہ کے بعد سب سے زیادہ تذکرہ میری اور آپ کی زبان پہ ہونا چاہیے، محمد مصطفیٰ کا ہونا چاہیے. اس ہستی کے ایک چوتھا حق بھی ہے. اس ہستی کو عزت اور تکریم وہ دو جو کائنات میں کسی کو نہیں دیتے.
لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ عزت تو یہ ہے، چچا ہے عباس رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے پوچھ لیا آپ بڑے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ بڑے ہیں، جواب چچا دے رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ وہ اکبر منی وانا ولدت قبل، بڑے تو وہ ہیں، میں بس ذرا پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ عزت و توقیر تو یہ ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ آ رہے ہیں، اللہ کی رسول مسجد میں یہ بیان کر رہے ہیں اور فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ اتنی بات سنی، عبداللہ ابن رواحہ نے مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول نے بلایا، بلا کے پوچھا بعد میں عبداللہ تم کیوں بیٹھ گئے؟ کہا آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا۔ فرمایا میں تو ان کو کہہ رہا تھا جو مسجد میں تھے، جواب صحابی دیتے ہیں میرے کانوں نے سنا ہو کہ محمد کریم نے کہہ دیا ہے بیٹھ جاؤ، تو میری جرت کیا ہے کہ میں پھر کھڑا رہ جاؤں۔ یہ عزت ہے، یہ تکریم ہے۔ جب اس ہستی کی بات آ جائے کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، کوئی آگے سے لیت و لال نہیں کرنا، بات آگی ہے، ثابت ہوگی ہے، وہاں مومن کا ایک ہی کام ہے، میں اس کو مانتا ہوں، اس سے بڑی بات میری زندگی کی کوئی نہیں کہ میں اللہ کے رسول کی اطاعت کو سعادت سمجھتا ہوں۔ اور اسی بات کو اللہ عز و جلال نے فرمایا اگر سچی محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک چھوٹا سا انداز سیکھ لو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو چیز اللہ کے رسول تمہیں دے دیں اسے لے لو، جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ، یہی محبت ہے۔ اس ہستی کا ایک پانچواں حق بھی ہے، اس کی بات کو حرف آخر سمجھو، اسے آئیڈیل جانو، اسے قدوہ سمجھو، رول ماڈل سمجھو۔ دنیا جہان کی زمان حیات جمع ہو جائے، سیرت طیبہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ عز و جلال نے جہاں بہت ساری چیزوں کی قسم اٹھائی، اللہ نے اپنی کبریائی کی قسم اٹھائی، عظمت و جلالت و تقدس کی قسم اٹھائی اور فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ میرے محبوب مجھے میری کبریائی کی قسم، میری عظمت و جلالت اور عزت کی قسم، جب تک تیری بات کو کوئی حتمی بات نہ مان لے، مجھے میری کبریائی کی قسم میرے نزدیک وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اس ہستی کا پانچواں حق یہ ہے کہ اس ہستی کو ہی کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی مان کے اس کی بات کو آخری بات مانا جائے، اس کی بات پہ کسی کی بات کو مقدم نہ کیا۔ بیگا مسلم ایک مسلمان پر اس ہستی کا چھٹا حق یہ ہے جب اس ہستی کا نام آ جائے تو درود میں بخل نہ کرے۔ ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصل علی، اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر وہ درود نہیں پڑھتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ میری سعادت ہے، یہ میری زبان کی سعادت ہے، لکھنا یہ میرے ہاتھوں اور میری انگلی اور میرے قلم کی سعادت ہے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ اس ہستی کا نام میری زبان پہ آئے جس کے بارے میں جبریل نے آ کے یہ خبر دی تھی من صلی من امتک صلاة واحدہ کتب اللہ له 10 حسنات ومحى عنه 10 سیئات ورفع له 10 درجات۔
اللہ کے محبوب آپ کی امت میں سے جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ 10 نیکیاں لکھیں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ وصلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ، یہ ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ 70 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اللہ کے نورانی فرشتے کھربوں اس کی بخشش اور برکت کی 70 مرتبہ دعائیں کریں گے۔ تم 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام اگر درود پڑھ لو، میرے صحابہ قیامت کو میں اس کا سفارشی اور شفاعت کرنے والا بن جاؤں گا۔ اگر درود ہی پڑھتے رہو، اذا تکوی ہمت ویغفر لک ذنبک، میرے صحابی اگر درود ہی پڑھتے رہو تو اللہ زندگی کے سارے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور سارے غم بھی دور فرما دیں گے۔ اس ہستی کا حق یہ ہے، اس ہستی کا نام لیا جائے تو ادب و احترام سے لیا جائے اور درود پڑھا جائے۔ اس ہستی کا 7واں حق یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم مانتے ہیں کہ پوری کائنات سے اعلیٰ ہے تو پھر اس کے اتباع، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری یہ میری زندگی کا تھیم ہونا چاہیے۔ ان کی صبح اور شامیں، ان کی ظہر اور عصریں، ان کا اٹھنا اور بیٹھنا، ان کا چلنا اور پھرنا، ان کے معاملات اقتصادی اور معاشرتی اور معاشی اور معاشرتی اور ان کی زندگی کی سیاست، ایک ایک زاویے میں اللہ کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں انسان کو گزارنا ہوگا۔ خوشی کیسے وہ گزارتے اور غمی کا وقت کیسے گزارتے؟ کان اذا اتاه امر یسر به خر ساجدا للہ، اللہ کے رسول کو جب خوشی آتی سجدہ ریز ہو جاتے۔ وَكَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى، جب غم آتا سجدہ ریز ہو جاتے، جب جی چاہتا آواز دیتے، یا بلال ارحنا یا بلال، بلال اذان تو کہو، کچھ سکون مل جائے، نماز پڑھیں گے سکون ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک رویہ اختیار کرنا اور اس کو قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ اس ہستی کا مجھ پہ حق ہے اور یہ حق مجھے بھلانا نہیں چاہیے۔ اس ہستی کا ایک حق یہ بھی ہے، ٹکڑے ہو جائیں اس ہستی کی عظمت میں کمی نہ کی جائے، ٹکڑے ہو جائیں اس ہستی کا وہی تعارف کروایا جائے جو اللہ نے کروایا، جو اس ہستی نے خود کروایا۔ اللہ نے تعارف کیا کروایا ہے کہ میں نے اس جیسا آج تک پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے اپنا تعارف کیا کروایا ہے؟ آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی آدمیت کا سرتاج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں رک کے ایک سافٹ میسج دینا چاہتا ہوں اپنے پیارے بھائیوں کو، میں اللہ کے رسول کا مطیع ہوں، میں متبع ہوں۔ مطیع اطاعت کرنے والا، متبع اتباع کرنے والا، محب محبت کرنے والا، یہی میری زندگی کی سب سے بڑی رونق ہے کہ میں اس ہستی سے محبت بھی کرتا ہوں اور اس کی اطاعت بھی کرتا ہوں، اس کی پیروی بھی کرتا ہوں۔ اطاعت طوعاً سے ہے، صرف فرضی اطاعت نہیں کرتا، دل کی خوشی سے بات مانتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے اثر رونق یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول کی بات مان کے چلوں۔ اگر آپ سے بھی ایک گزارش کی جائے تو آپ گزارش مان سکتے ہیں؟ آپ سب محب ہیں اللہ کے رسول کے؟ بولے نہیں، ناراض ہو گئے نا؟ آج بھی انشاءاللہ عمرے کی ٹکٹ رکھی ہے، پریشان نہیں ہونا ہے۔ اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے، کس کا محبت ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ اللہ کے رسول کی اتباع کا جذبہ ہے، اطاعت کا شوق ہے، تو پھر سنیے، اطاعت کا لفظ قرآن میں بھی آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے، صحابہ نے بھی بولا ہے، اور آج تک 1400 سال کی تاریخ جو ہے وہ اس بات پہ شاہد ہے۔ اطاعت کا لفظ، محبت کا لفظ، پیروی کا لفظ جو ہے جس کو اتباع بولتے ہیں، یہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے، حدیث کے اندر بھی موجود ہے، صحابہ سے بھی منقول ہے، 1400 سال کی تاریخ بھی بتاتی ہے
اس لیے ان الفاظ پر اکتفا کر لو، ایسے الفاظ بھی اس ہستی کے بارے میں نہ بولو جس سے اس ہستی کی عظمت میں کمی آ جائے۔ قرآن مجید کو کھولیے، آپ کو 30 پاروں میں جو 14 سورتیں ہیں، 558 رکوع ہیں پاکستانی طبع کے مطابق، آپ دیکھیے اس میں ایک مرتبہ بھی لفظ عشق اللہ نے اتارا نہیں ہے۔ جملہ کتب حدیث کو کھولیے، آپ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد اور سنن النسائی اور جامع ترمذی اور اس کے ساتھ ابن ماجہ اور جتنی کتابیں ہیں، آپ کو کسی حدیث کی کتاب میں صحیح حدیث میں لفظ عشق نہیں ملے گا۔ 1,44,000 صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر تھے، کسی صحابی نے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے لفظ عشق استعمال نہیں کیا۔ جس لفظ کو قرآن نے جگہ نہ دی ہو، جس لفظ کا تذکرہ حدیث میں نہ آیا ہو، جس لفظ کا تذکرہ صحابی کی زبان نے نہ کیا ہو، میں اور آپ بھی وہ لفظ بولنے کے لیے تیار نہ ہو۔ کوئی اپنی والدہ گرامی، بیٹی اور بہن کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرنے سے کتراتا ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ میں اپنی بیٹی، والدہ اور بہن کا عاشق ہوں۔ ذرا اکیلے بیٹھ کے سوچئے گا، جس لفظ کو اللہ نے پسند نہیں کیا، جس لفظ کو محمد کریم نے پسند نہیں کیا، جس لفظ کو صحابہ نے اپنی زبان پر لانا پسند نہیں کیا، جو لفظ آپ جیسے عقل مند اور سمجھدار بھی پسند نہیں کرتے، کیا اس لفظ کو محمد مصطفیٰ کی عظمت کے ساتھ جوڑنا چاہیے؟ کہنا چاہیے کہ میں عاشق ہوں؟ نہیں، قرآن کی اس آیت کو سمجھو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا۔ مسلمانوں، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یہ اس ہستی کے ساتھ نہ کرنا۔ وہ بڑی عظیم ہستی ہے، اس کے آداب ہیں، اس کے آداب کو سامنے رکھ کے ان سے بات کرنا۔ تمہاری بات ان کی بات سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز پست رہنی چاہیے، بلکہ اللہ نے یہ فیصلہ دیا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ میرے صحابہ، اللہ کا یہ فرمان آ گیا ہے، رائنا کا لفظ نہ بولنا، انظرنا بولنا۔ وہی معنی رائنا کا، وہی معنی انظرنا کا۔ منع کیوں کیا؟ اس لیے منع کیا کہ دشمنان اسلام یہودی کیا کرتے تھے؟ رائنا کی بجائے رائینا پڑھتے اور توہین کرنا چاہتے۔ اس کا معنی بنتا ہے ہمارا چرواہا۔ اللہ نے یہ آیت اتار کے سمجھا دیا، میں اپنے محبوب کی معمولی سی توہین بھی برداشت نہیں کرتا، اس کی عظمت پہ فرق نہیں آنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم۔ لوگوں، مجھے اتنا بڑھاؤ چڑھاؤ بھی نہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے بڑھا چڑھا کر اللہ بنا دیا۔ فإنی عبد اللہ ورسولہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا سچا رسول ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم کو بھی یہی کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہی مزاج ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، اور قرآن مجید نے یہی نقشہ کھینچا ہے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ میرے محبوب، آپ اپنی زبان سے اعلان کر دیجئے، میں اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو ساری خیر میں جمع کر لیتا، اور ہر قسم کی برائی، ہر قسم کے دکھ مصیبت سے میں اپنے آپ کو دور کر لیتا۔ اللہ کے فیصلے ہی نافذ ہوتے ہیں، اس لیے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس پہ حق یہ ہے اس ہستی کا تعارف وہ کروائے جو اللہ نے کروایا ہے۔ اور کروایا کیا ہے؟ آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی آدمیت میں ایسی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، اس سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ اس کا حق یہ ہے، دنیا میں تو ملاقات نہ ہو سکی، تمنا کیا کرو، تڑپ ہونی چاہیے، شوق پیدا کرو، ذوق اپنے دل میں لاؤ۔
اللہ اس ہستی کا دیدار نصیب فرمانا اور قیامت کو اس کا ساتھ نصیب فرمانا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدهم لو انه رآنی باہلہ ومالی، لوگوں میری امت میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا وہ شخص ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، لیکن ان کی خواہش یہ ہوگی گھر لٹتا ہے تو لٹ جائے، ساری دنیا میری لٹ جائے، لیکن محمد مصطفیٰ کا دیدار مجھے نصیب ہو جائے۔ کوئی ہے آپ میں سے جو اس ہستی کا ساتھ چاہتا ہے؟ اللہ ان سب کو ہی نصیب فرما دے۔ یہ روشن چہرے جو بیٹھے ہیں اللہ سب کے نصیبے میں فرما دے۔ پسند کرتے ہیں میں آپ کو چند اعمال بتا دوں جس سے اس کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ رفاقت چاہیے تو ایمان لاؤ صدیق اکبر جیسا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میرے صحابہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میرے صحابہ میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابی سوال کرتے ہیں أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا انتم اصحابی و اخوانی، تم میرے بھائی بھی ہو میرے ساتھی بھی ہو، تمہارے سامنے میں ہوں، تمہارے سامنے وہی کا نزول ہوتا ہے۔ وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي، میں ان سے ملنے کی خواہش کرتا ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور میری ہر بات پر ایمان لے آئیں گے اور میری ہستی پر ایمان لے آئیں گے۔ ایمان کیسا؟ جب معراج کی سیر کروائی گئی ابو جہل کو بڑا موقع ملا کہ لوگوں کو میں کہوں گا دیکھو مکہ سے 40 دن کا فاصلہ ہے شام کا، بیت المقدس کا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں ہی میں بیت المقدس سے ہو کے آ گیا، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے ساتوں آسمانوں کی سیر ہو کے آ گئی۔ آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو جہل کہتا ہے کیا خیال ہے آپ کا کوئی راتوں رات 40 دن کا سفر طے کر کے واپس بھی آ سکتا ہے؟ کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ خوش ہو گیا کہ آج بات بن جائے گی، میں کہوں گا دیکھا جھوٹ نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر کہتا ہے کیا خیال ہے اگر کوئی کہے کہ راتوں رات میں پہلے دوسرے تیسرے آسمان سے ہو کے آ گیا؟ کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کہا لگا کے کہتا ہے جانتے ہو یہ کس نے کہا ہے؟ کہا کس نے کہا ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دوست نے کہا ہے۔ ابو بکر کا جواب سنو انی لأصدقہ فیما ہوا ابعد من ذلک، اگر اس ہستی نے کہا ہے یہ کیا اس سے بڑی بات بھی کہہ دے تو میں مانتا ہوں ایسا ہی ہوا ہوگا، کیونکہ پوری کائنات کی صداقت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں محمد مصطفیٰ کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔ ایمان لاؤ۔ اور یہاں ایک سافٹ میسج اور دینا چاہوں گا، بخاری مسلم جیسی حدیثیں دنیا میں آج تک کسی نے اس پہ اتفاق نہیں کیا۔ اوتھینٹک قرآن کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز، قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک کتاب ہے تو صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم بھی ہے۔ کوئی حدیث صحیح آپ کے سامنے آ جائے کبھی اسے قابل ڈیبیٹ نہ سمجھا کرے، کبھی لیت و لال اور باز نہ کریں۔ جو ڈیبیٹ کرتا نظر آئے اس کے اسلام پہ ڈیبیٹ کیا کریں کہ یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی خواہش رکھنے والے کو صدیق اکبر جیسا ایمان لانا ہوگا۔ اگر رفاقت چاہیے تو دوسرا عمل اس سے محبت دل و جان سے کیجئے۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وما اعددت لها، آپ نے تیاری کیا کی ہے؟ وہ جواب دیتا ہے حب اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول اللہ کی محبت ہے اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا انت مع من احببت، دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کو اسی کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ انس بول کے کہتے ہیں اللہ کی قسم اسلام لانے کے بعد آج تک اتنی خوشی نہیں ملی جتنی یہ حدیث سن کے خوشی ملی ہے۔ فإني أحب النبي وأبا بكر وعمر وإن لم أعمل بأعمالهم، لوگوں گواہ رہنا میں اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا
کرتا ہوں، ابو بکر عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، میرے اعمال تو ایسے نہیں، لیکن خوشخبری اللہ کے رسول نے دی ہے، دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کو اسی کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ تیسرا عمل یہ ہے، اگر اس ہستی کی رفاقت چاہیے، اس کی اطاعت کو مضبوطی سے تھام لو۔ صحابی دوڑ کے آتے ہیں، ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کے مسکراتے ہیں، پھر رونے لگ جاتے ہیں۔ میرے صحابی کیا ہوا؟ یہ مسکرانا کیسا، یہ رونا کیسا؟ ثوبان جواب دیتے ہیں، اللہ کے محبوب کیا بتاؤں، غمگین ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، نڈال ہوتا ہوں، دوڑ لگاتا ہوں، جو ہی آپ کے پاس پہنچتا ہوں پہلی نظر رخ انور پہ پڑتی ہے، زندگی کے سارے غم بھول جاتا ہوں۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ فرمایا پھر روئے کیوں؟ کہا رویا تو اس لیے تذکرت موتی و موتک، مجھے یاد آیا کہ ایک وقت آنے والا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اگر میں جنت میں چلا بھی گیا رفعت مع النبیین، آپ کو تو اللہ بلند مقام دے گے۔ رو اس لیے رہا ہوں کہیں جنت میں میں آپ کے دیدار سے محروم تو نہیں کیا جاؤں گا۔ فرمایا ایک بات بتاؤں، آپ خاموش ہوئے، جبریل کا نزول ہوا اور جبریل یہ آیت لے کر آئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، صرف میرا نہیں، انبیاء کا بھی ساتھ ملے گا، صدیقین کا بھی ساتھ ملے گا، شہداء، صلحاء اور صالحین کا بھی ساتھ اللہ نصیب فرمائیں گے۔ بھلا اس سے بڑھ کے بھی کوئی ساتھ ہے؟ اللہ ہر ایک کے نصیب میں فرمائے۔ صدیق اکبر جیسا ایمان لاؤ، اس ہستی کے ساتھ سچی محبت کرو، اس کی اطاعت کو اپنا تھیم بناؤ، قرآن و سنت کا منہج اور منہاج اور مشن مضبوطی سے تھام لو۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و سنت رسولی۔ لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ دوسری روایت میں آتا ہے، ایک اللہ کا قرآن اور ایک اس کے رسول کی سنت۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، وعطرتی اہل بیتی، اور میرے اہل بیت اور میری اولاد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض۔ جو اللہ کے رسول کی سنت کو پکڑتا ہے، جو قرآن پہ عمل کرتا ہے، جو صحابہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ اس کا انتظار کروں گا۔ پانچواں طریقہ جس سے آپ کو اللہ کے رسول کی رفاقت مل سکتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ۔ میرا ساتھ چاہتے ہو تو ایک چھوٹا سا کام ہے تو چھوٹا لیکن بڑا ہی عظیم۔ جتنا زیادہ درود پڑھو گے اتنا اللہ کے رسول کے زیادہ قریب ہوں گے۔ ایک چھٹا طریقہ بھی ہے، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ میرے صحابہ سب سے قریب اور سب سے پیارا قیامت کے دن میرے وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ ایک ساتواں طریقہ بھی ہے جس سے اللہ کے رسول کا ساتھ مل سکتا ہے۔ صحابی وضو کرواتے ہیں، تہجد اللہ کے رسول پڑھنا چاہ رہے ہیں، اور فرمایا صحابی کو سل، مانگو جو مانگتے ہو، میں اللہ سے مطالبہ کروں گا، اللہ پورا کر دیں گے۔ صحابی کی تمنا اور خواہش اور تڑپ دیکھیے، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ نسبت بڑی پیاری لگ رہی ہے کہ میں خادم آپ مخدوم، میرا جی چاہتا ہے کہ جنت میں بھی یہی چیز مجھے نصیب ہو جائے۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، قال او غیر ذلک، بتاؤ کچھ اور بھی تمنا ہے؟ قال هو ذاک یا رسول اللہ، اللہ کی رسول جس کو جنت مل جائے اور آپ کی رفاقت مل جائے اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی چیز تو اللہ کا دیدار ہی ہے۔ ایک آٹھواں طریقہ ہے جس سے آپ اللہ کے رسول کا ساتھ لے سکتے ہیں۔ بکری کے بچے کو پالنے والوں اور بلیوں کو پالنے والوں، ضرور بلی اور بکری رکھو، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا۔ کبھی کسی انسان کے بچے کو بھی پالا کرو۔ یہ طوطے کو رکھنے والوں، بندری کے بچے کو شغل کلی رکھنے والوں، کسی انسان کے بچے کو پالنے کی ذمہ داری لو۔ انا وکاف
وَيَحْمِلُ الْيَتِيمَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ وَأَشَارَ إِلَى السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَلِيلًا. جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، میرے صحابہ گواہ رہنا، جنت میں میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں. یتیموں کی کفالت کرو، ان کو تعلیم دلواؤ، ان کو اچھا انسان بناؤ، ان کی ضروریات کو پورا کرو، محمد کریم کا ساتھ مل جائے گا. ایک نواں طریقہ بھی ہے، جاہلیت کی سوچ چھوڑ دو. 1 بیٹی، 2 بیٹی، 3 بیٹیاں، یہ نعمت ہے. لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات. لوگوں بچیوں کو برا نہ سمجھا کرو، یہ بہت مہنگی ہوتی ہے اور والدین کا بڑا خیال کرنے والی ہوتی ہے. آؤ ان کی مہنگائی کی میں دلیل دے دوں. اللہ کے رسول نے فرمایا من عال جاریتین، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہوں، فاقام علیہن، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، فاطعمہن، ان کو کھلاتا ہے، وکساہن، ان کو پہناتا ہے، وسقاہن، اور ان کو پلاتا ہے، ورباہن، ان کی تربیت کرتا ہے، حتی تبلغا، وہ بالغ ہو جاتی ہے. ایسی نیک بچیوں کی تربیت کرنے والا لوگوں قیامت کے دن آئے گا اور جنت میں میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا. اور دوسری روایت کی الفاظ ہیں من کن لہ 3 بنات او 3 اخوات، جس کی 3 بیٹیاں ہیں یا 3 بہنیں ہیں، والد سر سے اللہ نے اٹھا لیا، بڑے بھائی کی ذمہ داری آ گئی، اچھی تربیت کرتا ہے. کن لہ حجابا من النار، قیامت کے دن جہنم کے سامنے ایک دیوار بن جائے گی. اللہ فرمائیں گے جاؤ جنت میں، وہ کہیں گی لا حتی يدخل ابوانا، جب تک ہمارے والدین جنت نہیں جائیں گے ہم نہیں جائیں گی. آواز آئے گی ادخلوا انتم وابواکم الجنہ، جاؤ پھر اکیلے نہیں، اپنے والدین کو بھی جنت لے جاؤ. ایک 10واں طریقہ بھی ہے جو تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے، جس سے آپ کو ہستی کی رفاقت مل سکتی ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ انکم سترون اثرة بعدی، میرے صحابہ ایک وقت آنے والا ہے، ترجیحات کا دور ہوگا، حق کسی کا ہوگا، کسی کو مل جائے گا، ملے گا کسی اور کو. کیا کریں؟ لڑائی نہیں کرنی، فساد نہیں کرنا، معاشرے کے میں بدامنی نہیں پھیلانی. کیا کرنا ہے؟ فاصبروا، برداشت کرنا، ٹالریٹ کرنا ہے، صبر کرنا ہے، امن کو قائم رکھنا ہے، فساد نہیں ہونے دینا، مسلمانوں کے اندر سکون رہنا چاہیے. کیا ہوگا؟ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، برداشت اپنے اندر پیدا کر لینا، میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں. اس ہستی کے کچھ حقوق آپ نے سنے اور اس ہستی کی رفاقت حاصل کرنے کے 10 طریقے سنے. آئیے آخری فیض آج کی گفتگو کا، پیغام مصطفیٰ کی اس مبارک مجلس میں آپ شریک ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات سن لیجئے. اگر پیغام سننے والا کوئی بوڑھا ہے تو اس کے لیے پیغام یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من لم يرحم صغيرنا ويعقر كبيرنا فليس منا. بڑوں کو چھوٹوں پہ شفقت کرنی چاہیے، چھوٹوں کو بڑوں کا احترام کرنا چاہیے. جو بڑے کا احترام نہیں کرتا وَيُجِلَّ كَبِيرَنَا، اور بڑے کی عظمت کو نہیں پہچانتا. الْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. ایک شخص کے بال سفید ہو گئے، اللہ نے اس میں برکت رکھ دی ہے، ان کا احترام کیا کرو، ان کی عظمت کو مانا کرو. اگر مسلمان ہے، بوڑھا ہے، ایک برکت ہے، اگر وہ علم والا ہے تو دگنی برکت ہے. پیغام یہ ہے چھوٹوں پہ شفقت کرو، بڑوں کا احترام کرو. صحابہ بیٹھے تھے، ایک سفید بالوں والا آتا ہے، بیٹھانے میں جلدی نہیں کی، جگہ صحیح نہیں بنائی. اللہ کے ذل غصے میں آئے، فرمایا من لم يرحم صغيرنا ويعقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقا فليس منا. جو ہمارے بڑے کا اور ہمارے علم والے کا خیال نہیں کرتا اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے. بڑے ہو، چھوٹوں کو دعائیں دیا کرو، یہ حق ہے چھوٹوں کا، ان پہ شفقت کا ہاتھ رکھا کرو. خاندان کے بڑے ہو، خاندان کو
جوڑ کے رکھو، خاندان کے بڑے ہو ان کے معاملات کو سمیٹ کے رکھو، اگر بڑے نہیں ہو چھوٹے ہو تو بچوں کو بھی اللہ کے رسول کا پیغام یہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے ہیرے جواہرات جو بکھرے ہوئے ہیں، یہ 12 سال کا نوجوان عبداللہ ابن عباس، اس بچے کو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے وہ پیغام دلوایا جو آج اس معاشرے کی بڑی ضرورت ہے۔ عبداللہ ابن عباس کو بلا کے کہتے ہیں یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، او بچے میں آپ کو ایسے کلمات سکھانا چاہتا ہوں، تم ان کی حفاظت کر لینا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ کلمات صرف 4 ہی سکھائے، فرمایا بیٹا اذا سألت فاسأل اللہ، بیٹا جب بھی مانگو اللہ سے مانگنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد درکار ہو تو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اور تیسرا کلمہ وَاعْلَمْ، بیٹا یقین کر لو لو ان الامہ اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوا الا بشيء قد كتبه الله لك، بیٹا یقین کر لو اگر پوری کائنات جمع ہو جائے کہ تجھے نفع ملے، نفع نہیں دے سکتی جب تک تیرا رب نہیں چاہے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اجْتَمَعُوا، چوتھی بات بھی بیٹا یاد کر لینا، وَلَوْ أَنَّهُمْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر پوری کائنات جمع ہو کے تیرا نقصان کرنا چاہے، بیٹے یاد رکھنا، یقین کر لے کبھی بھی تیرا نقصان نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ نوجوان ہو تو نوجوانوں کے لیے پیغام یہ ہے، اپنی جوانیوں کی حفاظت کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، تم میں جو جوان ہے وہ شادی کرے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اگر نہیں کرتا وہ شادی طاقت نہیں ہے تو پھر روزہ رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ أي علاج، یہ اس کے لیے علاج ہے۔ جوان ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، لوگوں 7 خوش نصیب ایسے ہیں جن کو اللہ اور اس کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں ایک وہ ہے وشاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں لگائی، عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اگر پیغام عورتوں کے لیے ہے تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے بھی پیغام دیا، فرمایا یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقن واکثرن من الاستغفار، کثرت سے استغفار کیا کرو، کثرت سے صدقہ کیا کرو۔ فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، میں نے دیکھا ہے جہنم میں زیادہ عورتیں جائیں گی۔ ایک صحابیہ سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ ما لنا اکثر النار، ہم کیوں جہنم میں زیادہ جائیں گی؟ فرمایا تکفرن العشیر وتکسرن اللعن، تم لان تان زیادہ کرتی ہو اور خامدوں کی ناشکری بہت کرتی ہو، ساری زندگی وہ اچھائیاں کرتا رہے، جب تمہارا موڈ خراب ہو تو تم یہ کہنے میں بھی کوئی پریشانی محسوس نہیں کرتی واللہ ما رأیت منک خیرا قط، اللہ کی قسم زندگی میں تجھ سے کوئی سکھ اور چین پایا ہی نہیں۔ یہی وہ ناشکری ہے، یہی وہ لعن تان ہے، اس کی وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر امت کو پیغامات دیے، اگر امت چاہتی ہے قیامت کے دن کامیاب ہونا تو پہلا پیغام یہ ہے ہر قول و عمل میں اپنی نیت کو خالص کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، اس امت کی مدد اللہ اس وقت کرتے ہیں جب اس امت کے لوگ نمازوں کے پابند بن جائیں، ان کی نیتیں خالص ہو جائیں اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے والے بن جائیں۔ نیت کو خالص کرنے کے بعد امت کے لیے پیغام ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا
فهو رد. دنیا کا سب سے پڑھا لکھا انسان ساری زندگی نیکیاں کرے، اگر وہ نیکیاں سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ عمل برباد ہوگا. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جس نے کوئی نیا انداز، نیا طریقہ نکالا، وہ قیامت کے دن مردود ہوگا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. دین اسلام کو چھوڑ کر، دین وہ ہے جو اللہ نے وحی بنا کے اتارا، دین وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلا، دین وہ ہے جو اللہ کے رسول نے کر کے دکھا دیا، دین وہ ہے جس کا حکم دیا، جس سے منع کر دیا. اگر کوئی ایسا عمل امت کا کوئی فرد بھی کرتا ہے جس پہ قرآن کی مہر نہیں، جس پہ حدیث کی مہر نہیں، یہ عمل باطل ہے، یہ ضائع ہے، یہ رائے گاہ ہے. ایسے اعمال سے بچو، ایسے اقوال سے بچو، ایسے تصورات سے بچو، ایسے نظریات سے بچو جو شریعت کے متصادم ہو، مخالف ہو، محارب ہو. امت کے لیے تیسرا پیغام یہ ہے، اس امت کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. عبادت کا مفہوم صرف سجدہ نہیں، رکوع نہیں، نماز نہیں. یہ نہیں مقصد کہ مسجد میں جاؤ، تالا لگا کے چھپ جاؤ. تجارت کرنا بھی عبادت بن جائے گا جب سنت کے مطابق کرو گے. دکان پہ بیٹھنا بھی عبادت بن جائے گا جب نمازوں کے پابند اور روزوں کے پابند بن جاؤ گے. زندگی کے 24 گھنٹے اقوال، اعمال، نظریات جب سنت کے مطابق ہو، اللہ کی شریعت کے مطابق ہو، تو مومن کو یہی تو ایک امتیاز ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سونا بھی عبادت لکھا جاتا ہے، بچوں کی پرورش بھی عبادت لکھی جاتی ہے. اس عبادت کو نہ چھوڑو، اس عبادت کی طرف آؤ جو آج لوگ بھول گئے. وہ عبادت کیا ہے؟ میں جو کام کروں گا اللہ کی مرضی کے مطابق کروں گا. چوتھا پیغام یہ ہے، امت اگر چاہتی ہے گھروں میں سکون ہو، زندگی میں وقار ہو، چین ہو، اللہ کے ذکر کو معمول بناؤ. چلتے پھرتے اللہ اکبر، سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصیر، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ کے رسول کا فرمان ہے، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ کمثل الحی والمیت. جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، ان دونوں میں فرق اتنا ہے جتنا زندہ اور مردہ انسان کا فرق ہے. اور جس طرح ایک زندہ انسان کا گھر ہے وہاں رونقیں بھی ہوتی ہیں، خوشیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جہاں مردے پڑے ہوتے ہیں، قبرستان ہوتا ہے، وہاں چور چھپتے ہیں، ڈاکو چھپتے ہیں، سانپ اور بچھو ہوتے ہیں. جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان گھروں میں خوشیوں کے ساتھ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، شیطان دور رہتا ہے. اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہاں سے پلنے والوں کی عادتیں بھی ان بچھو اور سانپوں کی طرح ہوتی ہے. اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنائیے، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کیجیے. ایک چوتھا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کو یہ ہے کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اکتفا نہیں، محمد کریم پر درود بھیجو گے، میں قیامت کو تمہارا سفارشی بن جاؤں گا، تمہاری شفاعت کروں گا. ایک پانچواں پیغام بھی یہ ہے، کچھ نہیں کر سکتے مسلمانوں کے لیے دعا کیا کرے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے، دعوت المسلم بظہر الغیب مستجابہ، دعوت المرء المسلم بظہر الغیب مستجابہ، عند رأسه ملک موکل به یقول آمین ولک بمثل. جب ایک مسلمان دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، دعا یہ اپنے بھائی کے لیے کرتا ہے، اللہ آسمان سے فرشتہ بھجوا دیتے ہیں، وہ فرشتہ آ کے کہتا ہے آمین. اس کی دعا پہ اللہ میں بھی آمین کہتا ہوں، اس کی دعا کو اس کے بھائی کے حق میں قبول فرما لے. میرے مالک میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں تو وہ بھی قبول فرما لے. ایک چھٹا پیغام امت کے لیے یہ ہے، اگر معاشرے کو خوشگوار بنانا ہے، نرمی کو غالب کیجئے،
تشدد سے بچیے، لڑائی اور فساد سے بچیے۔ ان الرفق لا يكون في شيء الا زانا ولا ينزع من شيء الا شانا۔ جس چیز میں نرمی آ جائے وہ چیز خوبصورت بن جاتی ہے، جس چیز سے نرمی نکال لی جائے وہ چیز خوبصورت بھی بدنما بن جاتی ہے۔ وان اللہ يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف۔ اللہ عطائیں کرتے ہیں تو نرمی پر، سختی پر عطائیں نہیں کرتے۔ وَيُعِينُهُ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعِينُهُ عَلَى الْعُنْفِ۔ اللہ نرمی کرنے والے کی مدد بھی کرتے ہیں، سختی کرنے والے کی مدد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاشرے کو خوشگوار رکھنا چاہتے ہو، ایک ساتواں پیغام بھی ہے، اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، زبان کے اندر نرمی لے آؤ اور زبان کے اندر اچھے الفاظ لاؤ، زبان کی حفاظت کر لو۔ صحابی نے سوال کیا، قلت یا رسول اللہ من نجا، نجات کیسے مل سکتی ہے دنیا کے فتنوں سے، قبر کے عذاب سے، قیامت کی ہولناکیوں سے؟ جواب دیا اگر تم نجات ہی چاہتے ہو املک علیک لسانا، اپنی زبان کی حفاظت کر لو، اس سے کوئی ایسی بات نہ نکالو جس سے معذرت کرنی پڑے۔ املک علیک لسانا وابکی علی خطیئتک، اگر خوشگوار زندگی چاہتے ہو گناہ کر کے اللہ کے سامنے رو لیا کرو۔ ولیسعک بیتک، اپنے گھر میں قرار پکڑو، نماز کے لیے نکلو، تجارت کے لیے نکلو، نیکی کرنے کے لیے نکلو، فساد کے لیے گھر سے نہ نکلو، نہ کسی کو دکھ دینے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم اپنے آپ کو دکھ دینے سے بچا لو تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ خوشگوار معاشرہ چاہتے ہو تو ایک 8واں پیغام بھی ہے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرو۔ ان اللہ یملی للظالم، اللہ مہلت دیتے ہیں ظالم کو لیکن جب پکڑتے ہیں تو عبرت بناتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ 3 دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں جن میں شک کوئی نہیں ہے۔ وہ 3 دعائیں کون سی ہیں؟ دعوت المسافر، مسافر کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی آہو بکا بھی رد نہیں ہوتی۔ ذرا غور کر لینا، آج تم سمجھتے ہو کہ دوسرا مجھ سے حقیر ہے، ظلم و زیادتی کا نشانہ بناتے ہو۔ ما من ظالم الا سیبلی بعظمی، اگر کوئی ظلم کرتا ہے اللہ اس کے اوپر اس سے بڑا ظالم مسلط کر دیتے ہیں۔ سبق سکھانے کے لیے ایک 9واں پیغام بھی ہے امت کے لیے، زندگی میں کسی کو قتل کرنے کا ارادہ نہ کرنا، نیت نہ کرنا۔ سبق کیا ہے؟ اللہ کے رسول بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں میں اطیبک، میں اطیب ریحک، اے بیت اللہ تیری شان کتنی ہے، کتنی تیری خوشبوئیں اور فضائیں اور ہوائیں ہیں۔ اور ساتھ یہ فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت من، تجھ سے ایک مومن کی عزت زیادہ ہے اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ ان اللہ حرم منک واحدہ، اے بیت اللہ تیری اللہ نے ایک حرمت بیان کی، وحرم من المؤمن ثلاثا، اور مومن کی 3 حرمتیں بیان کی، حرم دمہ وعرضہ ومالہ، مومن کا خون بہانا بھی حرام، اس کی عزت کو پامال کرنا بھی حرام، اس کا مال لوٹنا بھی حرام۔ وَأَلَّا يُظَنُّ بِهِ ظَنَّ السُّوءِ، مسلمان کے بارے میں بدگمانی بھی نہ کی جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لو ان اہل السماوات والارضین اشترکوا فی دم واحد لأکبہم اللہ فی النار، اگر 7 آسمان کے نورانی فرشتے، 7 زمینوں کی مخلوقات، 14 کے 14 طبق اگر ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں، مشورہ کر لے، لأکبہم اللہ فی النار، قیامت کا دن ہوگا اللہ 14 کے 14 طبق ایک مومن کے قتل کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیں گے۔ زندگی میں کسی کو قتل کرنے کی تمنا نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا تھا، اسمحوا یسمح لکم، تم اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کیا کرو۔ امت کے لوگوں، اللہ قیامت کے دن تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا قبر کے کنارے پہ بیٹھے ہیں
رونے لگ گئے. فرمایا میرے صحابہ لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا، اس قبر کی تیاری کر لو، نہ جانے کس وقت موت آ جائے گی، جہاں موت آنے کے بعد کوئی ساتھ نہیں جائے گا. يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثًا، تین چیزیں میت کے ساتھ جاری ہوتی ہے، اہلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، اس کے رشتہ دار اور برادری بھی جاتی ہے، اس کا مال و دولت اس وقت غلاموں کی شکل میں اور گھوڑے خچروں کی شکل میں جاتے تھے، اور آج گاڑیوں اور نوکر چاکر کی شکل میں جاتے ہیں. عمل بھی ساتھ جاتا ہے. فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ وَهُوَ عَمَلُهُ، چارپائی بھی خالی لے کے رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں، گاڑیاں بھی خالی واپس آ جاتی ہیں، رہتا ہے تو عمل ہی ساتھ رہتا ہے. سیدنا عثمان رو رو کے اپنی گاڑی بھگو لیتے. لوگ پوچھتے تذکر الجنت والنار ولا تبکی، تم جنت اور جہنم کا تذکرہ بھی کرتے ہو تو اتنا روتے نہیں، قبر کیوں دیکھ کر کیوں روتے ہو؟ کہا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا، واللہ ما رأیت منظرا افضع قط من القبر، اللہ کی قسم قبر سے بڑھ کے کوئی ہولناک جگہ نہیں دیکھی. اس قبر کو یاد کیا کرو، جو قبر جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ قبر میں جانے والا اگر تو صحیح جواب دے گا تو اللہ کی طرف سے ایک آواز آئے گی، ان صدق عبدی، لوگ میرے فرشتوں میرے بندے نے صحیح جواب دے دیے، افرشوا لہ فراش الجنہ، یہ مٹی پہ لٹا کے چلے گئے، اس کے نیچے جنت کے بچھونے بچھا دو، وَأَلْبِسُوهُ لِبَاسَ الْجَنَّةِ، یہ تین چادروں میں چھوڑ کے چلے گئے، اس کو جنتی لباس بھی پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، یہ چھوٹی سی گراؤنڈ میں اس کو چھوڑ کے چلے گئے، نہیں اس کی قبر کو کھول دو جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے، فَيَأْتِيهِ مِن رِيحِهَا وَرَوْحِهَا، جنت کی ہوائیں بھی آئیں، خوشبوئیں بھی آئیں، اور اس نیک انسان کو کہا جاتا ہے نم کَنَوْمَةِ الْعُرُوس، سو جاؤ، قیامت تک تمہیں کوئی نہیں اٹھائے گا. اور اگر جواب صحیح نہ آئے، کس چیز کے جواب؟ رب کے بارے میں سوال ہوگا، توحید ہوگی تو جواب آئے گا، رسول کے بارے میں سوال ہوگا، خاتم النبیین مانے گا تو جواب آئے گا، دین کے بارے میں سوال ہوگا، اگر دین پہ عمل کیا ہوگا تو جواب آئے گا. اگر منافق اور کافر اور ملحد جو شک کرنے والا ہے شریعت میں، اس سے سوال ہوں گے، وہ جواب نہیں دے پائے گا. آسمان سے آواز آئے گی، ان کذب عبدی، اس نے تو جھوٹ بولا ہے، کیا کرو؟ اس کو تین چادروں میں جو ڈال کے گئے ہیں، یہ تین چادروں کا بھی مستحق نہیں ہے. البسوہ لباس النار، جہنمی لباس پہنا دو، یہ ٹھنڈی زمین پہ لٹا کے گئے ہیں. افرشوا لہ فراش النار، اس کے نیچے جہنم کے انگارے رکھ دو، اور اس کی قبر کو آپس میں ملایا جائے گا. کس طرح؟ حتی تختلف اضلاعه، اس کی قبر ملنا شروع ہو جائے گی، اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جائیں گی. وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدِ ضَرْبًا، اور گرز ماریں گے فرشتے. اگر وہ گرز لو ضرب بها جبل لكان ترابا، اگر کسی پہاڑ پہ مار دی جائے، پہاڑ بھی مٹی بن جائے. یہ سزائیں قیامت تک سہے گا. ثم يصنع الله به ما شاء، پھر قیامت کو جو اللہ چاہے کہ اس کو سزا دے گے. آ جاؤ سب مل کے اللہ سے دعا کریں، الہ العالمین، یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، تو نے ہمیں قرآن کی نعمت سے نوازا، تو نے ہمیں سب سے بڑی نعمت محمد مصطفیٰ کی امتی بنایا. الہ العالمین، یہ جتنے روشن چہرے بیٹھے ہیں، ان کے والدین، ان کی اولادوں، اور ان کو اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرما. جس طرح یہاں جمع ہے، سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما. کوئی بیمار ہے تو اللہ ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے، جو کوئی مصیبت میں ہے ان کو مصیبت کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں ہے اللہ اس کو آسانیاں بنا دے. صاحب اولاد ہے تو اس کی اولاد کو نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور دست و بازو بنا. الہ العالمین، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے اللہ ان کی جولیوں کو بھی بارونق بنا. مالدار ہے تو ان کے مال میں برکت فرما، اور حاصلوں کی حسد اور شریروں کی شرارت سے بچا. بے روزگار کو بھی تمنگر بنا، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما.
دین کی بات سننے سنانے کے انتظام و انصرام کرنے والوں کو اللہ دنیا اور آخرت میں عزتوں اور برکتوں سے نواز، اور قیامت کے دن سب کو اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ساتھی جنہوں نے شناختی کارڈ کی کاپی نہیں ڈالی اپنی کاپی آگے پہنچا دیں، انشاءاللہ 2 عمرے کے ٹکٹ نکالے جائیں گے۔ شاہد علی ولد مشتاق احمد، نزد ریلوے اسٹیشن وار بٹن۔ ایک نے کیا دوبارہ کٹو کیمرے نے بہت ہی جلدی لگ دی میں نے۔ شاہد علی ولد مشتاق احمد آگے تشریف لے آئے۔ یہ آج کے ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں جن کا عمرے کا ٹکٹ نکلا ہے۔ اب دوسرا نکالنے لگے ہیں۔ مکس کر لے اور کٹھے نہ کریں جی رہن چلو ماشاءاللہ یہ ہمارے انتظامیہ کے ممبر ہیں شیخ طلحہ اقبال صاحب۔ ہم معذر خواہ ہیں، یہ پہلے عمرے پہ گئے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ ماشاءاللہ انہوں نے حج بھی کیا ہوا ہے۔ طلحہ بھائی معذر چاہتے ہیں، طلحہ بھائی جدھر بھی ہیں سٹیج پہ تشریف ہے۔ طلحہ اقبال، شیخ طلحہ اقبال ولد محمد اقبال ہمارے ہمسائے بھی ہیں، ہمارے فاؤنڈر بھی ہیں۔ بھائی مشتاق صاحب کتنے رہے ہیں؟ ماشاءاللہ مبارک ہو، آ جاؤ۔ آ جاؤ اوپر آ جاؤ، ماشاءاللہ مبارک ہو۔ نیچے بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ۔ وہ عالم اب عمرے کا ٹکٹ نکالتے ہیں۔ ہاں بالکل دسر بھائی فون کرو یا میں کراں؟ نکال لیں آپ، آ کے پرچی نکال لیں آپ پکڑ۔ ہاں آپ چلو بھائی، ایک منٹ جی بھیا۔ ہاں جی ٹھیک ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ماشاءاللہ جی ایک بہت خوشخبری ہے وار بٹن کے استاذہ کرام کے لیے۔ حافظ عبدالعظیم صاحب کی جو ریکویسٹ تھی وہ ماشاءاللہ ایکسیپٹ ہو چکی ہے۔ میاں مدثر صاحب کی طرف سے اعلان ہے، انہوں نے بولا ہے کہ جتنے بھی استاد ہیں انشاءاللہ ہم ہر سال ان کا حج کے لیے ایک ٹکٹ نکالا کریں گے اور انشاءاللہ ہر سال ان کو حج پہ بھیجا کریں گے۔ جزاک اللہ جی مدثر بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں رزق عطا فرمائے، زیادہ برکت عطا فرمائے۔ طلحہ بھائی کٹو۔ میاں مدثر صاحب پلیز اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ نصر بھائی آ گیا۔ ماشاءاللہ عمران ولد محمد نذیر ہمارا ہمسایہ، ماسٹر نذیر صاحب کا بیٹا محمد عمران ولد محمد نذیر
माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم استعملنا في خير واستعملنا للخير وخذ بناصيتنا إلى كل خير وجنبنا من البلايا والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفهم شفاء كاملا عاجلا. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية وردهم إلى بيوتهم سالمين غانمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك وأكرم وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.